جہاں امام حسین علیہ السلام نے یزید سے کہا تھا ہیہات من الذلہ، یہ کربلا کا حکم ہے کہ کبھی بھی مقابل کے سامنے، ظالم کے سامنے جھکنا یہ جرم ہے، اور یہ ہم اس کو جرم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وہ پیغام کیا تھا جس کے لیے حضور کو تاکید بھی دی جا رہی تھی، جس کے لیے حضور کو حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا بشر مثلکم یوحى فاجیب وانی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولائے آلی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، ولائے عالی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، عالی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کے سب حدود ابتر۔ وہ آل ہی گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پر درود و ابتر، وہ آل ہی گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پہ درود و ابتر، درود و ابتر وہی پڑھے گا کہ جس کا ہوگا وجود و ابتر۔ ناظرین، جس طرح اسٹیج سیکرٹری بار بار اور پھر ہمارے اکابرین بھی تشریف فرما ہے، مختصر سے جملے پر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ یہ ہماری ایک بدقسمتی اور کچفہمی ہے کہ جب بھی ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ایران یا کسی دوسرے مسلک کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ میں خود اہل سنت اور پھر اہل سنت میں دیوبندی ہوں، لیکن ان کچھ فہمینوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی ان کے ہیں جن کے رسول ہے، اس لیے کہ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب محمد رسول اللہ جو بھی کلمے میں پڑھتا ہے، اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت اور تعلق ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ غدیر کا جو اعلان یوم اعلان غدیر ہے، اسی کے توسط سے اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے یا ایران کے ساتھ منسلک لوگ اب بھی غدیر منائیں گے، جہاں آپ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی مارے گئے اور بڑا نقصان ہوا اسرائیلیوں کی ضد میں، امریکہ کی ضد میں۔ میں نے کہا کہ ہماری زندگی اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جہاں اہل بیت کی غمی کے دن آئیں گے ہم مغموم ہوں گے، جہاں اہل بیت کی خوشی کے دن آئیں گے ہم خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک شعر انہی سادات کے لیے وہ شاعر نے کہا تھا، اور پھر خوشی اس بات کی بھی ہمیں ہوتی ہے کہ غزہ کے اندر ہمارے سنی مسلمان 465 دن کے بعد آج مختصر سے وقت کے لیے خوش نظر آ رہے ہیں، یہ ایران کے ان قربانیوں کے بدولت۔ تو اس لیے ہم بھی غدیر بھی منائیں گے اور خوشی بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر وہ شاعر نے کہا تھا، جس نے بھی اسلام پہ احسان کیا ہے، جس نے بھی اسلام پہ احسان کیا ہے، وہ آل محمد ہے یا اجداد محمد۔ باطل کی صفیں جب بھی ہوئے حق کے مقابل، ہر بار لڑی کفر سے اولاد محمد۔ یہ وہ اولاد محمد ہیں جہاں 57 مسلم ممالک اس وقت بھی ان دہریوں کے سامنے ٹیک کر بیٹھ چکے ہیں۔ وہ ایک مختصر سا توڑے سے قوت کے ساتھ کہیں وقت سے ان دہریوں کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ یہ وہ کربلا کی داستان ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے یزید سے کہا تھا ہیہات من الذلہ، یہ کربلا کا حکم ہے کہ کبھی بھی مقابل کے سامنے،
ظالم کے سامنے جھکنا یہ جرم ہے، اور یہ ہم اس کو جرم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میں غدیر کے حوالے سے مختصر سی بات کروں گا کہ غدیر ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ 100 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے مجمع میں پالان کا منبر بنا کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں اپنے ہی اہل سنت خصوصاً دیوبند کے مسلک سے میں نے حدیث سنا دی، اور پھر غدیر کا جو واقعہ ہے سب نے بیان فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت گرمی میں پالانوں کا منبر بنانا، آگے نکلتے ہوئے صحابہ کرام کو پیچھے بلانا اور آنے والوں کا انتظار کرنا۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر اسلام پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف سے رب کی طرف حکم ہے، آپ کو رب کی طرف حکم ہے۔ لیکن اسی آیات کے ضمن میں آپ آگے پڑھتے جائیے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یا رسول اللہ اگر آپ نے اس غدیر کے واقعہ جو منبر سے صحابہ کرام کو ایک پیغام دینا ہے، اگر یہ نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، آپ کے رسالت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا واللہ یعصمک من الناس، اگر کچھ مخالفت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ وہ پیغام کیا تھا جس کے لیے حضور کو تاکید بھی دی جا رہی تھی، جس کے لیے حضور کو حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ ہمارے مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ غدیر میں سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں تمام مومنوں کا مولا ہوں۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ وہ غدیر کا پیغام تھا، یہ ولایت علی کا اعلان تھا جس کے لیے اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیج کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید بھی فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے پالا کے منبر سے کوئی بول رہا ہے، پالا کے منبر سے کوئی بول رہا ہے، خود سے نہیں اے دوست وہی بول رہا ہے، میں جس کو ہوں مولا ہے علی مولا بھی اس کا، 100 لاکھ صحابہ میں نبی بول رہا ہے۔ اور پھر ناظرین میں بادل ناخواستہ ذکر کرتا چلوں کہ مخالفین نے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے ایام کو دبانے کے لیے کبھی ان کے ذکر میں کمی لائی، کبھی صحابہ کرام کی شہادتوں کو ان کے ساتھ منسلک کر دیا۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں اہل سنت غدیر کیوں نہیں مناتے؟ تو ایک بڑا سوال ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ غدیر کا جو معاملہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی اصل حقائق کیا ہے، اور پھر اس میں مولا کے معنی میں تردید اور تحریف کر کے اتنے بڑے واقعے کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ہمیں وہ بخاری کی مختصر سا واقعہ بحوالہ پیش کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت سی لونڈی اور اس کے اوپر اختلافات۔ میں نے ان سے کہا کہ اختلافات تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ پرانی ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ مستدرک الحاکم میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دخلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن فی المسجد، حضور آئے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وَأَخَذَ بِيَدِ علی، علی کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہماری ماں باپ ہماری ہر چیز آپ پر قربان۔ پھر حضور نے فرمایا کذب من زعم انہ یحبونی ویبغض ھذا، جھوٹا ہے، دغاباز ہے وہ شخص جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو اور اس علی سے بغض رکھنے والا ہو۔ یہ مسائل تو پیغمبر اسلام نے کئی مرتبہ حل کر کے دیے ہیں، یہاں آپ کی لونڈی والے مسائل سے یہ غدیر کا بڑا واقعہ دب نہیں دبایا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن 18 ذی الحجہ کو
ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں، صحابہ کرام ہو، ازواج مطہرات ہو، یا بلند و بالا نسبت اہل بیت علیہم السلام ہو، کہ 18 ذی الحجہ کو یہ غدیر اس لیے مناتے ہیں کہ وہاں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے۔ ناراض نہیں ہونا، 7 سے زیادہ اہل سنت کے اچھے اور بڑے مفسرین کے حوالے ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت 12 ذی الحجہ کو ہے۔ اور پھر میں تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سا وہ حوالہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان قتل عثمان فی اوسط ایام التشریق، کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ایام التشریق یعنی 11 یا 12 ذی الحجہ کو ہے۔ لیکن میں پھر ان منکرین کو، ان مخالفین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اعتراض ہم ملنگان مولا علی اور غدیریوں پہ نہیں، آپ کا اعتراض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، جہاں غدیر کے میدان میں سب سے پہلے اعلان کرنے والے تھے ہنیئا لک یا ابن ابی طالب انت مولائے و مولائے کل المؤمن۔ آپ نے اعتراض ان پر کیا ہے، ہم پر نہیں کیا۔ اور پھر میں آخر میں مختصر سا مولا کے معنی کی تشریح علماء بھی کریں گے، لیکن کبھی ہمیشہ آپ نے بنو ہاشم کی مخالفت کی ہے، کبھی آپ نے بنو امیہ سے بھی پوچھا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ وہ ایک مذاق سی بات ہے، یہاں کرنا مشکل۔ وہ کل میں نے فیس بک پہ کسی کو بولتے ہوئے دیکھا کہ بھئی اگر مولا کا معنی دوست ہے تو اس حوالے سے میرے فیس بک 5000 فرینڈ ہے اور میں 5000 لوگوں کا مولا ہوں۔ تو اب حقیقت ہے اس طرح تو میں 14-15 ہزار لوگوں کا مولا ہوں اگر ہم آپ کا معنی لے لیں۔ بنو امیہ میں سے کبھی آپ نے ایک اور شخصیت جس کا حوالہ بنو ہاشم کی مخالفت تو ہمیشہ رہی ہے، علامہ احمد بن عبد البر اپنے کتاب عقد الفرید کے اندر خلیفہ ہارون رشید کے سامنے جب اس لفظ کے معنی میں اختلاف ہوا، بڑے دانشوروں کے سامنے خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ جو بات ایک معصوم سے بچے سے نسبت کرتے ہوئے انسان کو برا لگتا ہے، وہ اس عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ غدیر کا اتنا بڑا واقعہ اس بات کے لیے تھا کہ صحابہ کرام کو جمع کرنا، لمبا واقعہ، لمبی خطبہ دینا، اور پھر یہ بتانا تھا کہ علی میرے دوست ہے۔ اور پھر آخر میں کہا خدا کے واسطے تم اپنے فقیہوں اور اپنے ملاؤں کو دیوتا نہ بنانا۔ یہ کن کا حوالہ ہے؟ بنو امیہ کا، جہاں ہماری تو نہیں مانی جاتی، ان کی مانی جائے۔ وہ شعر کہتے ہیں کہ غدیری ہمیشہ ثنا بولتا ہے، غدیری ہمیشہ ثنا بولتا ہے، بحق علی مرتضیٰ بولتا ہے، یہ مسجد نہیں جو بولے ملا، یہ مسجد نہیں جو بولے ملا، یہ خم ہے یہاں مصطفیٰ بولتا ہے۔ اور پھر میں آخر میں ایک پیغام دوں گا کہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان یہ بتانے کے لیے کہ علی کی فضیلت سب سے افضل ہے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح علی کے ساتھ محبت کے میں تم لوگوں سے یعنی آپ کو حکم دیتا ہوں، اسی طرح یہ محبت ہم نے تا قیامت کرنی ہے۔ یہ غدیر ایک محبت کی فضا قائم کرنی ہے۔ اور میں علماء کرام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ غدیر کے پیغام کو لے کر پوری امت کو متحد کر دے۔ آج اسی اختلاف اور تفرقہ کے ہونے کے باوجود اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ہر جگہ ذلیل ہے۔ میں آخری شعر میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیرے نالین کے